رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يتمنين احدكم الموت اما محسنا فلعله ان يزداد خيرا واما مسيئا فلعله يستعتب، اور ایک روایت میں لفظ ہے فلعله ان يستعتب۔ اس حدیث شریف کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی، یہ رہنمائی فرمائی کہ مالی اور جانی نقصان کی وجہ سے یا کسی پیش آنے والے اندوہناک واقعے کی وجہ سے یا مایوسی کی وجہ سے یا کسی کام میں کمال حاصل نہ ہونے کی وجہ سے یا تمنا پوری نہ ہونے کی وجہ سے کوئی آدمی موت کی تمنا ہرگز نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی نام ہے رنج اور خوشی کے مجموعے کا۔ اللہ رب العالمین نے سراپا عیش و عشرت کی جگہ آخرت کو بنایا ہے کہ وہاں پر عیشی عیش ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، کہ اصل زندگی، اصل عیش و عشرت آخرت کی زندگی ہے، وہیں پر ابدی، دائمی، حتمی، یقینی طور پر امن، چین، عافیت حاصل ہوگی۔ دنیا کے اندر دونوں چیزیں ہیں، رنج بھی ہے، خوشی بھی ہے۔ اسی طرح سے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہاں نہ تو سراپا خوشی ہے اور نہ ہی سراپا پریشانی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان پریشان ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو خوشی عطا فرما دیتا ہے، اور ایک آدمی ہے کہ چلتا رہتا ہے، خوشی خوشی زندگی گزارتا ہے، اس میں پریشانیاں آ جاتی ہیں۔ تو ان حالات کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ مجھے رنج کبھی لاحق ہی نہ ہو، کبھی غم مجھے پہنچے ہی نہ، تو یاد رکھیے یہ تو آخرت کا تصور ہے۔ دنیا میں یہ چیز نہیں مل سکتی۔ دنیا میں دونوں چیزیں، راحت بھی ملتی ہے اور خوشی بھی غم بھی ملتا ہے، دونوں چیزیں ملتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کی تمنا ہرگز نہ کریں، کیونکہ اگر آدمی نیک ہے تو پھر موت کی تمنا کی اور مر گیا تو نیکیوں کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر وہ روزانہ نماز پڑھتا ہے، رمضان شریف کا مہینہ ہے، روزے رکھتا ہے، لوگوں سے ملاقات کرتا ہے تو سلام کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، اگر اس نے تمنا کی تو یہ سارا سلسلہ بند ہو جائے گا، نتیجتاً ثواب کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا، نیک ہونے کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کی تمنا نہ کرو، نیکیوں میں اضافے کے ساتھ زندگی گزارو گے۔ اور ایک حدیث شریف میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کی عمر زیادہ ہو، کیونکہ اس میں نیک کام کرنے کا موقع زیادہ ملتا ہے۔ اور اگر بد ہے، مثلا شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے یا کسی اور ممنوع اور غیر شرعی چیز کے اندر لت پت ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو توبہ کا موقع عطا فرماتا ہے اور وہ اس برائی سے نجات حاصل کر لیتا ہے، تو یہ دوسرا موقع اس کو مل گیا۔ اگر وہ تمنا کرتا ہے موت کی اور اسی حال میں مر جاتا ہے تو پھر اس کو توبہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔
یہ مہلت اس کو حاصل نہیں ہوگی کہ وہ اللہ رب العالمین کے دربار میں گڑ گڑائے، گریہ و زاری کرے اور آنسو بہائے، ندامت کے آنسوؤں سے اللہ رب العالمین کو راضی کر لے اور جہنم کی آگ اور اس کی لپٹ کو بجھا دے۔ یہ موقع اس کو پھر حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی ہے کہ انسان پریشانی میں الجھ کر موت کی تمنا نہ کرے۔ آج دیکھیے ہمارے معاشرے کے اندر ذرا سی کسی کے اندر کوئی ایسی چیز پائی گئی کہ جو اس کے من کے مطابق نہیں ہوئی تو کوئی خودکشی کر لیتا ہے، کوئی زہریلی دوا پی لیتا ہے، کوئی اپنے آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے مار ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ یہ کرنا تو بہت بڑا جرم ہے، اس کی تمنا کی بھی ممانعت آئی ہے۔ اور اس میں یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بندہ جب پریشانیوں سے الجھ کر، پریشانیوں سے پریشان ہو کر اور تکلیفوں سے نبرد آزما ہو کر اس طرح کی تمنا کر رہا ہے کہ میں مر جاؤں، مجھے موت آ جائے، اور مرنے کے طریقے اختیار کر رہا ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ یہ آدمی اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے، یہ تقدیر پر خوش نہیں ہے۔ تقدیر پر خوش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس حال میں اللہ رکھے اس حال میں یہ خوشی کے ساتھ زندگی گزارے۔ کیا آپ دیکھتے نہیں دنیا کے اندر کہ دنیا کی اندر جتنی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کے حکم کی مطیع و فرما بردار ہیں۔ سورج دیکھیے، چاند دیکھیے، ستاروں کو دیکھیے، سب مطیع و فرما بردار ہیں، جبکہ اللہ نے انسان کو اتنا اعلیٰ اور بالا بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اے انسان ہم نے تجھے بہترین سانچے میں ڈھالا ہے۔ تو دیکھیے اللہ نے ہمیں اتنا عز و شرف عطا فرمایا ہے، اتنی خوبیوں سے آراستہ کیا ہے۔ میں اس موقع پر انسان کی خوبیوں کو نہیں بیان کرنا چاہتا، اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں کہ موت کی تمنا ہرگز نہ کریں۔ اگر کسی کو موت کی تمنا کرنی ہے اور مرنا ہی چاہتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین سے اس طرح دعا فرمائے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے کہ اے اللہ اگر زندگی میرے لیے بہتر ہے تو مجھے زندگی عطا فرما، اور اگر موت میرے لیے بہتر ہے تو مجھے موت عطا فرما۔ اس طرح سے دعا کر سکتا ہے۔ یا اسی طریقے سے کوئی آدمی یہ تمنا کرتا ہے کہ مکہ المکرمہ میں میرا انتقال ہو اور مکہ میرا مدفن بنے، یا مدینہ المنورہ میں میرا انتقال ہو اور مدینے میں میری قبر بنے۔ اگر یہ تمنا کرتا ہے یا اسی طرح کہتا ہے کہ سجدے کی حالت میں میرا انتقال ہو، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے میرا انتقال ہو، تو یہ تمنا کرنا ممنوع نہیں ہے، یہ تمنا کرنا جائز ہے، یہ آرزو رکھنا جائز ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین سے اسی حال میں اس کی ملاقات ہوگی۔ گویا وہ نماز پڑھتے ہوئے جا رہا ہے، سجدے کی حالت میں جا رہا ہے، کعبے کا بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے جا رہا ہے، مقدس سرزمین پر اس کا انتقال ہوا ہے۔ تو یہ اصل مضمون ہے۔ امام نسائی علیہ الرحمہ نے، میرے ہاتھ میں نسائی شریف ہے، امام نسائی علیہ الرحمہ نے کتاب الجنائز میں یہ حدیث شریف نقل فرمائی ہے۔ میں نے اس کی مختصر تشریح آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، اس لیے ہمارے نوجوانوں کے لیے اس میں سبق ہے کہ اس کو سنیں اور سمجھیں اور ہمت سے کام لیں کہ پریشانیاں اور خوشیاں یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ یہاں نہ سراپا خوشیاں ہیں اور نہ سراپا تکالیف اور مصیبتیں ہیں، بلکہ ہمت سے کام لے۔ اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا فرماتا ہے تو کبھی اللہ تعالیٰ غم عطا فرما دیتا ہے۔ خوشیاں جب ملیں تو شکر ادا کرنا چاہیے، اور غم آئے تو صبر کرنا چاہیے اور ہمت سے کام لینا چاہیے۔ یہی ہمت ہمیں سکھائی گئی ہے اور اسی کی تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خوشی اور راحت کے ساتھ اور رنج و غم کے ساتھ
جو حالات آئیں صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔